بہت جلد یہ آواز اس کی تحریر میں بادشاہ تک پہنچ گئی، یویاقیم بادشاہ تک۔ کیا یہ تمہارے ہاتھ نہیں آیا؟ رب الافواج خدا کے برگشتہ کو پکڑے۔ پکڑے باروک کاتب کو اور ارمیا نبی کو۔ خوش قسمتی سے ارمیا کی گرفتاری کے وقت اس کے کچھ دوست موجود تھے۔ اہیقام بن شافان کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، اور اب شمال کی جانب سے بابل نے یروشلم پر حملہ کر دیا۔ ارمیا ہتھیار ڈال دینے کی تبلیغ کر رہا تھا۔ وہ اتنے بڑے دشمن کے خلاف صف آرائی کو مکمل تباہی کر ڈالتا تھا۔ اس نے اپنی بات کو تمثیلی انداز میں کہا اور اپنے خاص انداز میں بازاروں اور گلیوں میں منادی کرنے لگا۔ خداوند فرماتا ہے، میں نے دے دی یہ زمینیں نبوقد نصر کے ہاتھ میں اور مال مویشی بھی۔ میں نے صدقیہ شاہ یہودیہ سے بھی کہا، اپنی گردن شاہ بابل کے جوئے تلے رکھ دے، اس کی خدمت کر اور زندہ رہے۔ ارمیا کی نصیحت سرد مہری کی نظر ہو گئی۔ یروشلم نے حملہ آوروں کے خلاف جنگ کی اور ہار گیا۔ حملہ آوروں نے ہیکل اول لوٹ لی۔ حزقیہ شاہ یہودیہ شاہ بابل کے خلاف بغاوت پر آمادہ تھا، اور پر امید جھوٹے نبی اس کا آسرا تھے۔ حننیاہ ان جھوٹے نبیوں میں سے ایک تھا، ارمیا جن کے خلاف تنبیہی آواز اٹھاتا رہتا تھا۔ خداوند فرماتا ہے، میں بھی اسی طرح شاہ بابل کے جوئے کو توڑ ڈالوں گا اور اتار پھینکوں گا تمام قوموں پر سے صرف 2 برس میں۔ اب سن حننیا، تجھے خداوند نے نہیں بھیجا، تو لوگوں کو جھوٹا یقین دلاتا ہے۔ بس خداوند کہتا ہے، میں تجھے زمین سے اکھاڑ پھینکوں گا، تو اس برس مر جائے گا، کیونکہ تو نے بغاوت کا پرچار کیا ہے۔ حننیہ اسی برس کے 7ویں مہینے میں مر گیا۔ اب یروشلم جنگ آسما فوجوں کے حصار میں تھا۔ مصری جنوب میں اور کلدانی شمال میں ڈیرے ڈالے بیٹھے تھے۔ یروشلم 2 متحارب جنگی نظاموں کے درمیان گھر گیا تھا۔ صدقیہ بادشاہ کی شاہی کے 11ویں سال کے 4تھے مہینے کے 9ویں دن نبوکد نصر کی فوجیں 1 سال سے زائد کا محاصرہ چھوڑ کر شہر کی دیواروں تک آ پہنچی۔ شاہ صدقیہ اپنی جان بچا کر عرابہ کی راہ سے بھاگا کہ آگے جا کر حملہ آور اسے گھیر لیں۔ یروشلم تباہی کے گڑھے میں جا گرا۔ ارمیا کی پیشخبری کے مطابق یروشلم کے باسی اسیر ہوئے، اور اب ہم انہیں بابل کے جلا وطن کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ فاتحین نے شاید ارمیا کی پیشخبریاں سن رکھی تھیں، لہذا وہ ارمیا پر مہربان تھے۔ یونس پرانے عہد نامے کے تمام نبیوں میں ایک منفرد نبی تھا کہ اس نے خداوند کے حکم کی مزاحمت کی۔ خداوند نے اسے حکم دیا کہ وہ نینوہ جائے، جہاں لوگ جھوٹے خداؤں کی پرستش کرتے تھے۔ یونس کار مقالدہ سے خوفزدہ تھا، لہذا اس نے نینوہ کی مخالف سمت میں واقع ترشیش جانے والے جہاز کا انتخاب کیا اور سوار ہو گیا۔ شاید وہ خود کو خداوند کی نگاہ سے چھپانا چاہتا تھا۔ لیکن خداوند کے ہاتھ نے پڑھ کر جہاز کو آ لیا۔ اللہ ہراساں ہو گئے اور ہر ایک نے اپنے معبود کو پکارا۔
پھینک دو مجھے سمندر میں تاکہ سمندر تمہارے لیے ساکن ہو جائے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بلا میرے سبب سے تم پر آن پڑی۔ ہم پر نہ رکھیو اے خداوند یہ خون ناحق کہ تو کرے جو چاہے سو ہو۔ یونس کو یوں ہی جہاز سے سمندر میں پھینکا گیا، طوفان تھم گیا، سمندر پرسکون ہوا اور جہاز بچ گیا۔ یونس کو ایک دیو ہیکل مچھلی نے نگل لیا اور وہ 3 دن اور 3 راتیں اس کے پیٹ میں رہا، اور پھر یونس نے خداوند کو پکارا اور مچھلی نے خداوند کے حکم پر یونس کو خشکی پر اگل دیا۔ اٹھ نینوا کو جا اور اسے بتا فرمان خدا میں عبرانی ہوں، میں اس خداوند سے ڈرتا ہوں جس نے بحروں پر دونوں بنائے۔ اٹھ نینوا کو جا کہ ان کی خباثت میرے روبرو ہے، کہ ان کی شرارت میرے حضور میں ہے۔ اٹھ نینوا کو جا، منادی کر کہ جو میں کہتا ہوں چالیس دن تک نینوا الٹ دیا جائے گا، اندھا دیا جائے گا۔ کون جانے خداوند ارادہ بدل دے۔ اور قہر سے باز آ جائے۔ شاہ نینوا کو احساس ہوا کہ اسے ایک مرد خدا ملا ہے، اور وہ سچے دل سے نادم اور خاکسار ہوا۔ اے خداوند، میں یہی نہ کہتا تھا جب میں اپنے ملک میں تھا، اسی لیے میں ترشیش کی طرف بھاگا۔ میں جانتا تھا کہ تو رحیم ہے، مہربان ہے اور طویل الصبر ہے اور عذاب تھامنے والا ہے۔ اے خداوند، اب میری گزرانی لے، مجھ سے میری جان لے لے۔ یونس شہر سے باہر جا بیٹھا کہ دیکھے خداوند نینوا کا کیا حال کرتا ہے، اور اس کے خطبے کی لاج رکھتا ہے جس میں اس نے نینوا کی تباہی کی خبر دی تھی۔
اور خداوند نے ایک ارنڈ اگایا اور اسے یونس پر پھیلایا جس کا سایہ آرام دہ تھا۔ پھر خداوند نے ایک کیڑا بھیجا جس نے پودا تباہ کر دیا، اور خداوند نے مشرق سے لو چلائی کہ جو پودے کی نمو چاٹ گئی۔ اور تب خداوند نے یونس سے کہا، کیا ارنڈ کے لیے تیرا غصہ جائز ہے کہ ایک رات میں اگا اور ایک ہی رات میں سوکھ گیا؟ اور میرے لیے نینوا کی فکر جائز نہیں جس میں 1,20,000 لوگ بستے ہیں، میں انہیں کیوں نہ معاف کروں؟ اور شاید پہلی بار یونس کو اپنے کار مغرہ کی تفہیم ہوئی، اور شاید یونس پہلا نبی تھا جسے اپنے کار مغرہ پر شک تھا، اور شاید پہلی بار کسی بادشاہ نے کسی مرد خدا کا لایا ہوا پیغام کسی مزاحمت کے بغیر قبول کر لیا۔ بنی اسرائیل بابل میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ بابل کے بادشاہ نبوکد نصر کو احساس ہوا کہ وہ تمام بنی اسرائیل کو قتل نہیں کر سکتا، لیکن وہ انہیں اپنا بنا سکتا ہے۔ حاضر کرو میرے روبرو بنی اسرائیل کی نسل سے کچھ شہزادے جن میں کوئی عیب نہ ہو، خوش روح خوبصورت بچے۔ بنی یہودا کے 4 شہزادے جن کی پرورش اور تعلیم میں کلدانی زبان اور کلدانی خطاطی بھی شامل تھی پیش کیے گئے۔ حننیہ کو شدرک، میشائل کو میشک، عزریہ کو ابدنبو اور دانیل کو بالتشر کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن یہ دانیل تھا جسے آج کا انتخاب ہونا تھا۔ نبوکد نصر کے خوابوں نے اس کی راتوں کو بے خواب کر رکھا تھا۔ اس نے تمام کلدانی ستارہ شناسوں اور داناؤں کو جمع کیا اور ان کی مدد اور مشورے کا طالب ہوا۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میری روح اس خواب کی تعبیر جاننے کو بے چین ہے۔ تم بادشاہ کو خواب سنا دو اور تعبیر ہم دکھائیں گے۔ میں بھول گیا ہوں، اگر تم نے خواب اور اس کی تعبیر بیان نہ کی تو پھر ایک ہی پختہ بات ہے۔ بابل کے مردان جانے کو ختم کر دو۔ بادشاہ کی بات قانون تھی، اور اب تو بنی یہودا کے 4 شہزادوں میں سے دانیل بابل کے داناؤں میں شمار کیا جانے لگا تھا۔ بالتشار، کیا تم خواب بتا دینے کے اہل ہو اور اس کی تعبیر بھی؟ خواب اور خیال تیرے روبرو ہے، اور یہ ہے وہ خواب۔ بادشاہ نے ایک دیو ہیکل صورت دیکھی، اس کا سر سونے کا، سینہ اور بازو چاندی کے، اس کا شکم اور رانے تانبے کی، ٹانگیں لوہے کی اور پاؤں چکنی مٹی کے تھے۔ اے عظیم بادشاہ، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو سونے کا سر ہے۔ تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی تجھ سے کم درجے کی۔
फिर एक तीसरी सल्तनत तांबे की, जिसकी हुकूमत तमाम रुए जमीन पर होगी। चौथी सल्तनत लोहे की तरह मजबूत होगी, और पांव कुछ लोहे के और कुछ चकनी मिट्टी के। कुछ कवि और कुछ टूटे हुए। और इन दिनों आसमानों का खुदा एक ऐसी सल्तनत बनाएगा जिसे कभी सवाल ना होगा। खुदा ने बादशाह पर जाहिर कर दिया है वो जो कुछ आगे को होना है। ख्वाब सच्चा है, और ए बादशाह तू ये याद रख, इसकी ताबीर भी लाजिम है। तुम्हारा खुदा दर हकीकत खुदाओं का खुदा है और बादशाहों का मालिक है और भेदों का खोलने वाला। नबूकदनेस्सर को यकीन था कि उसे दानियल की सूरत में एक मर्द खुदा मिल गया है, एक सच्चा नबी जैसे कि माजी में हुआ करते थे। दानियल बादशाह का मुकर्रब भी था और मोतमिद भी। नबूकदनेस्सर ने आखिरी दिनों में कलमाए खुदाबंदी को कबूल कर लिया, लेकिन यह तमजीद उसके जानशीन के लिए नहीं थी। बालशस्सार को अभी बहुत कुछ सीखना था। उसकी तरबियत का आगाज एक दावत से हुआ। उसने एक दावत दी और हैकल अव्वल के सोने और चांदी के ज़ुरूफ में जो उसका बाप नबूकदनेस्सर यरूशलेम से लूट कर लाया था, मैं डालकर चखी। सोने के खुदाओं के नाम पर हम हुक्म देते हैं सितारा शनासों को हाजिर किया जाए। ये मलिका थी जो दानियल को लेकर बादशाह के पास पहुंची। खुदावंद ने तेरे बाप को सल्तनत बख्शी और शौकत, अजमत और इज्जत दी, मगर अफसोस तूने अपना दिल आजिज न किया। हालांकि तू ये सब जानता था और तुझे सब मालूम था, बल्कि मुनकर होकर खुदा के खिलाफ उठा। वो तेरे सामने उसके घर के बर्तन लाए, तूने और तेरे सरदारों ने उनमें शराब पी। बालशस्सार अपने कौल का पक्का था। उसने दानियल को अपनी सल्तनत का सबसे बाइख्तियार ओहदा अता किया। दानियल दानिशमंद और कलमाए खुदाबंदी के तहफ्फुज की उम्मी अलामत है। बालशस्सार अगले 24 घंटों में कत्ल कर दिया गया और दारामावी बाबुल की अजीमुशान सल्तनत पर काबिज हो गया। ये यूहन्ना इस्तिबागे की आवाज थी, जिसे यीशु इब्न मरियम की पहचान का पहला ऐलान होना था। वो यीशु जिसका इंतजार था। यूहन्ना एक ऐसे जोड़े का फर्जंद था जो औलाद की उम्मीद छोड़ चुका था। यूहन्ना की पैदाइश का हाल शमूएल नबी के जन्म से बहुत मुमासलत रखता है। उस वक्त यरूशलेम पर शाह हेरोदेस हुक्मरान था। यूहन्ना इब्न ज़करिया बयाबान में सब्ज़े की तरह नमूदार हुआ। यहूदिया के बयाबान में नबी की आवाज सुनने के लिए यरूशलेम और सारे यहूदिया के लोग जमा होने लगे,
कलमाए खुदा सुनने के लिए। खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम है कि वो मुझसे पहले था। मूसा ने शरीयत दी, मगर फजल और सच्चाई मसीह से पहुंची। तू कौन है? मैं मसीह नहीं। क्या तू इलियास है? क्या तू नबी है? क्या तू वही नबी है? नहीं, मैं नहीं। तू कौन है ताकि हम उन्हें जवाब दे सकें कि तू अपने बारे में क्या कहता है? मैं बयाबान में आवाज हूं, खुदावंद की राह सीधी करो, जैसा इशाया नबी ने कहा। यूहन्ना पहले ही उर्दुन के पानियों में लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। आम लोगों के साथ साथ काबिज फौजों के सिपाही भी उससे बपतिस्मा ले रहे थे। मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद मुझसे कवितर आता है। मैं जिसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक भी नहीं, वो तुम्हें रूहुल कुद्दूस और आग से बपतिस्मा देगा। मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए, तू मेरे पास क्यों आया? अब होने दे, हाँ होने दे। रास्ते के तमाम होने तक। और देखो, सहाइफ में लिखा है कि आसमान से ये आवाज सुनाई दी, ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूं। यूहन्ना इस्तिबागी ने मरियम के बेटे यसू को जान लिया था, पहचान लिया था। यूहन्ना इस्तिबागी गिरफ्तार करके जिंदा में डाल दिया गया। बाद में एक मौके पर उसका सर भी कलम कर दिया गया। यसू अपने कार्य मुकर्ररा के आगाज के लिए जलील वापस आ गया। बाद में नासरत के इबादत खाने में उसके रूबरू ईशाया नबी का तुमार खोला गया। क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? तुम यकीनन मुझसे कहोगे, ऐ तबीब अपना इलाज कर। जो कुछ हमने सुना और कफरनहूम में हुआ, यहां भी कर दिखा। मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई भी नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता।